بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں بھائیوں، اللہ جل جلالہ و نے اپنا گھر بنانے کی میں توفیق عطا فرمایا. ایک بار کہو الحمدللہ. زمین میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا گھر ہی اللہ بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اوپر اٹھایا اور اس پانی کے درمیان میں سے ایک بلبلہ نکلا اور وہاں سے زمین پھیلنی شروع ہوئی. تو درمیان میں جو زمین بننی شروع ہوئی ہے، اللہ نے ٹھیک اسی جگہ اپنا گھر عرش سے لے کر بیت المعمور سے اتارا اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی اس کا حکم ہوا کہ وہ اس کا طواف کرے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام نے اس گھر کا طواف کیا ہے اور آج بھی ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک یہ طواف ہوتا رہے. اللہ اس حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ اس کے مقام کو، اس کی قدر کو، اس کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے. مسلمانوں کی بھی اس کی تعظیم کی سچی توفیق عطا فرمائے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اللہ یہ بھی بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا زمین میں وہ مکے میں بنایا گیا. اور وہ گھر کس لیے بنایا؟ تاکہ پوری دنیا کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے. اس گھر کا مالک کون ہے، اس گھر کو بنانے والا کون ہے، وہی اس پوری دنیا کا بنانے والا ہے. اس لیے عبادت صرف اسی کی ہوگی اور انشاءاللہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا گھر بنایا. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کعبۃ اللہ کی ہے؟ بولو بھائی. حجر اسود کی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. عبادت کرو اس گھر کے رب کی، گھر کی نہیں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. وہی تمہیں بھوک کی حالت میں روزی دیتا ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. خوف کی حالت میں امن دیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ حجر اسود بے شک تو آسمان سے اترا ہے، بے شک تو جنت سے آیا ہے، پھر بھی میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. میں اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا گویا اللہ کے ہاتھ کو چومنا ہے. لوگ محبت میں اسے چومتے ہیں. حج کیا ہے؟ فرمایا حج
یہ محبت کا مظہر ہے۔ عبادتیں دو قسم کی ہیں، یہ عبادت ہمارے اور درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان عابد اور معبود کی نسبت کو ظاہر کرنے کی عبادت ہے، دوسری عبادت عاشق اور معشوق کی نسبت کو عبادت ظاہر کرنے کی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ کا عشق ہے۔ حج کیا ہے؟ حج اللہ کا عشق ہے۔ گویا کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، کس کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ اس عبادت کے لیے اس گھر کو بنایا ہے، اس عبادت کو پھیلانے کے لیے اس گھر کو بنایا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ زمین میں انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا فریضہ انجام دیتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے۔ ایک عرصہ ایسا گزرا، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ لوگوں میں دین کی دعوت کی، دین کے سکھانے کی، دین کے سمجھانے کی اور دین کے لیے قربانیاں دینے کی محنت چھوٹ گئی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، خالی عبادت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ خالی، یہاں تک کہ وہ عبادت کی رسم بن گئی، بجائے یہ معبود کی عبادت کرنے کے، بجائے یہ خالق کی عبادت کرنے کے، کہ مخلوق کی عبادت کرنے لگے۔ اسی کعبۃ اللہ میں شرک شروع ہوئے۔ اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں، یہاں تک کہ انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام کا اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا، نوح ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ لوگ صرف میری عبادت کریں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ میرے ساتھ کسی کو شرک کرنا، شریک کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جسے میں معاف نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام نے دن رات لوگوں کو دعوت دی، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی۔ آپ ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ایک وقت وہ آیا، اللہ کا عذاب بھی آ گیا اور پوری دنیا میں پانی آیا، سیلاب آیا، تو اللہ نے جو گھر آسمان سے اتارا تھا اسے اٹھا لیا۔ آسمان سے جو بیت المعمور زمین میں اترا تھا، اللہ نے اسے آسمان میں اٹھا لیا۔ تو زمین میں اللہ کا گھر نہیں رہا بہت عرصے تک، لیکن اس کی نشانیاں باقی تھیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام جاتے تھے، اس نشانی کا طواف کرتے تھے کہ یہاں اللہ کا گھر تھا، اب نہیں ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تعمیر کرنا چاہا، اس گھر کو بنانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اس گھر کا بنانا تمہارا کام ہے۔ گھر بنانے سے پہلے، تعمیر کرنے سے پہلے، تعمیر کے اندر کچھ بنیاد بھی ہوتی ہے نا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے قربانی دو، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے جا کر کے وہاں چھوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لوگوں دونوں کو لے جا کر کے وہاں بسایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بسانا اسے کہتے ہیں کہ جہاں آبادی ہو، لیکن بزرگوں، بھائیوں، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہ چٹیل میدان تھا، چاروں طرف سے مٹی کے ڈھیر تھے، کالے کالے پہاڑ تھے، زور زور کی ہوائیں چلتی تھی، کوئی پانی کا نظر نہیں، کوئی درخت کا نظر نہیں، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایک پودا بھی وہاں نہیں تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو وہاں بسایا ہے، بسا کر کے اللہ سے دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہاں بٹھایا ہے، بسایا ہے، وہاں کوئی پانی نہیں ہے، کوئی بالی نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے، لیکن وہ تیرا مبارک گھر ہے، میں نے اس لیے اپنے گھر والوں کو بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ بزرگ بھائی، اس سے بات معلوم ہوتی ہے مسجد جو قائم ہوتی ہے یہ بلڈنگ سے یا نمازیوں سے؟ لیکن وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہے، مسجد آنے سے پہلے وہاں نمازی پہنچ گئے، پہلے نماز قائم ہوئی یا پہلے بلڈنگ قائم ہوئی؟ پہلے نماز قائم ہوئی۔ اللہ ہماری مساجد کو ایسا بنائے۔ اب وہاں یہ گھر والوں کو آپ نے اٹھایا ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو واپس وہاں بھیجا، پھر باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر اسی بنیاد پر، جس بنیاد پر آسمان سے بیت المعمور اترا تھا، جہاں سے اٹھایا گیا تھا، اسی بنیاد پر ان دونوں نے مل کر مسجد تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی۔ کہاں تعمیر کی؟ جہاں وہ بنیاد تھی، جہاں وہ نشانیاں تھیں، اسی جگہ تعمیر کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد تقریباً 6000 پیدل حج کیے، اور گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پتھر دیا جس میں وہ کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ نے اس پتھر کو ایسا بنایا جیسے اسکلیٹر ہے، جیسے لفٹ ہے۔ وہ پتھر خود اوپر جاتا تھا، نیچے آتا تھا، اوپر جاتا تھا، نیچے آتا تھا۔ اسی کو آج مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کی لوگ زیارت کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ گھر کی تعمیر ہو گئی، گھر بن گیا۔ گھر بننے کے بعد کیا حکم ہوا؟ گھر بننے کے بعد حکم ہوا، اے نبی جی آپ اس گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، اذان کہیے، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کی طرف دعوت دیجیے۔ حج کہتے ہیں قصد کو، قصد کہتے ہیں ارادے کو۔ کیا مطلب؟ کہ پوری دنیا اس گھر کا ارادہ کرے گی، پوری دنیا اس گھر کی طرف آئے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں تو وہاں کوئی بچہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دعوت دیجئے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، لوگوں کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ارے لوگ اس کی طرف دور دور سے چل کر آئیں گے اور ایسی سواریوں پر آئیں گے کہ ان کی سواریاں دبلی ہو جائیں۔ اس لیے آئیں گے، فرمائے اس لیے آئیں گے اس بات کو دیکھنے کے لیے اس خاندان کو ہم نے اس چٹیل میدان میں کیسے پالا ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی پانی کے، بغیر کسی آگ کے، بغیر کسی کھانے کے، بغیر کسی روٹی کے، اپنی قدرت سے ہم نے اس خاندان کو کیسے پالا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے۔ اور پوری دنیا میں بزرگوں بھائیوں، پوری دنیا اسی کعبۃ اللہ کی طرف آئے گی۔ اللہ رحم فرمائے اس امت پر۔ ایک زمانہ ایسا تھا، پھر وہاں سے دین پھیلتا رہا، لوگ دین سمجھتے رہے، لوگ حج کرتے رہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس گھر سے توحید پھیل رہی تھی وہی گھر شرک کا مرکز بن گیا۔ اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بزرگوں بھائیوں، جب مسلمانوں پر محنت ہوتی ہے تو مساجد کی حفاظت ہوتی ہے۔
جب مسلمان راہ راست پر آتا ہے تو مساجد سے لوگوں کو دین ملتا ہے. مسلمانوں کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. جیسے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے اللہ اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسی گھر میں جس گھر سے توحید پھیل رہی تھی، جس گھر سے اللہ کی عبادت لوگ سیکھ رہے تھے، وہاں بتوں کی عبادت ہونے لگی، لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ کافر اس گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے. ابرہہ کون تھا؟ ایک کافر تھا. اسے جنم پیدا ہوا، لوگ کعبۃ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میں بھی کعبۃ اللہ بناؤں گا، میرے بھی گھر کے لوگ عبادت کریں. وہاں کوئی نہیں آیا، لوگ یہاں جا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اس گھر کو ایسا بنایا کہ سب کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے. کھینچتا ہے بھائی. کون کون پہ حج کیے ہیں اب تک؟ ماشاء اللہ قبول فرمائے. عمرہ کتنی کی ہے؟ عمرہ ہاں ماشاء اللہ عمرہ بھی کیے. کعبۃ اللہ میں کوئی میجک ہے کیا؟ کوئی پتھر لگا ہے کیا؟ وہاں کشش ہے نہیں ہے؟ وہ کشش کہاں سے آتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی آدمی اس کو نہیں دیکھا ہے تو اس کی تمنا ہوگی کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے. خواہش ہے بھائی؟ کس کس کو ہے بھائی؟ جائیں انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حاجی حج کرتا ہے تو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. حاجی اور غازی حج کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو مال لگاتا ہے اللہ اس مال کو واپس کیے بغیر اسے موت نہیں دیتے. میں دیکھا ایک آدمی کو مدینہ منورہ میں بہت میلے کچلے گندے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تمل ناڈو کا آدمی تھا، کالا کلوٹا تھا. ایک سر اٹھا کر کے مدینے کی بلڈنگ ایسے دیکھ رہا، ایسے قریب گیا، جا کے سلام کیا تو میرا سلام کا جواب بھی ایسے ہی دیا، وعلیکم السلام. مجھے نہیں دیکھا، وہ بلڈنگ کو دیکھ رہے. وعلیکم السلام. میں ان سے پوچھا بھائی آپ کیسے آ گئے؟ بڑے بڑے مالدار لوگ سوچ رہے ہیں کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا 3 لاکھ ہو گیا. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں، کیسے آ گئے؟ وہ آدمی مجھے جواب دیا اسے دیکھتے دیکھتے وہی میں بھی سوچ رہا ہوں میں کیسے آ گیا. میں سمجھا کوئی فرشتہ تو نہیں اللہ مجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. میں بھی سوچ رہا ہوں میں کیسے آ گیا. بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حج نصیب نہیں. کتنے فقیر، کتنے نادار، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے اللہ اسے ضرور پہنچاتے ہیں. لبیک کا کیا معنی ہے؟ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں. میرے دوستوں بزرگوں، حاضر ہوں یہ بولو، یہ جواب ہے، سوال ہے. آپ مجھے بلاتے ہیں تو کیا کہوں گا؟ میں حاضر ہوں. تو لبیک کا معنی کیا؟ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ دعوت قبول ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں. جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اسے اپنی قدرت سے پہنچا دیتا ہے، اور جو مال کو لگاتا ہے اللہ اسے واپس لوٹاتے ہیں، اللہ اسے صحت دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ اسے بے گناہ بنا کے اٹھاتے ہیں. تو کعبۃ اللہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. اے نبی جی آپ دعوت دیجئے. دعوت دی گئی کہ پوری دنیا سے لوگ آتے رہے، لیکن کعبۃ اللہ پر محنت نہیں ہوئی، اس لیے کعبۃ اللہ بتخانہ بن گیا. یہاں تک کہ کافر کو بھی خواہش ہونے لگی کہ میں کعبۃ اللہ کو اڑا دوں. ابرہہ اپنی فوج بنا کر کے وہاں آیا، آ کر کے اس کو اڑانے کی بڑی کوشش کی، سازش کی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ گیا. قریب پہنچنے کے بعد حضرت عبد المطلب جو اس کے متولی تھے، لوگوں نے ان سے کہا دیکھو بھائی آپ متولی صاحب ہیں، یہ آپ مسجد کی ذمہ دار ہیں، وہ مسجد کو اڑانے کے لیے آیا ہے، آپ جاؤ ان سے بات کرو. حضرت کہنے لگے مسجد میری نہیں ہے، مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
اللہ اس کی حفاظت کریں گے. میں ضرور جاؤں گا, اس سے بات کروں گا. بات اس کی کروں گا کہ اس کی فوج کے کچھ لوگوں نے میری کچھ اونٹوں کو چھین لیا ہے. اس اونٹنی کی بات کروں گا. اونٹنی میری ہے, اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. گھر اللہ کا ہے, اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ. عبد المطلب تشریف لے گئے, اس اونٹنی کی بات کی تو ابرہہ کو تعجب ہوا. آپ متولی ہو, آپ کعبۃ اللہ کی بات نہیں کرتے. کہنے لگے کعبۃ اللہ میرا نہیں ہے, میں تو اس کا خادم ہوں. میں کون ہوں؟ میں متولی ہوں. کیا مانا؟ میں اس کا خادم ہوں. گھر کس کا ہے؟ ارے بولو بھائی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, گھر اللہ کا ہے. میری مثال ایسی ہے, میں متولی ہوں تو میری مثال ایسی ہے, میں واچ مین ہوں. میں واچ مین ہوں. میں اس کا گھر ہے. آپ آئے ہیں تو آپ اس کے مہمان ہیں. میرا کام آپ کو خوش کرنا ہے, تاکہ میں اللہ کے مہمان کو خوش کروں گا تو اللہ مجھے خوش کر دے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ہی سفر میں گئے, آپ کہیں سفر میں ہیں تو آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا. آپ کا ایک 12-14 سال کا بچہ گھر میں ہے, اس کی والدہ ہے, تو کوئی نہیں ہے, بچہ ہی ہے. آپ کے دوست آپ سے ملنے گھر آ گئے, اس وقت آپ گھر میں نہیں تھے. تو آپ کے بچے نے اپنے والد صاحب کے دوست کی, اپنے والد صاحب کے مہمان کی ایسی خدمت کی, ایسا استقبال کیا, ایسا آؤ کیا کہ دوست خوش ہو گیا. واہ کیا بچہ ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ ایوب. ایوب کیا بچہ ہے بھائی. اتنی خدمت کیا, اتنا اچھا کام کیا. تو والد صاحب کے دوست ایوب سے خوش ہو گئے. اب جا کر کے والد صاحب سے ایوب کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارے گھر کو کہنا تھا, بھائی تمہارا بچہ کہہ رہے ہو بھائی, شام ہے ماشاء اللہ. تمہیں عزت نہیں کریں گے بھائی, آپ کی عزت نہیں کریں گے. اتنا میرا استقبال کیا, میری خدمت کی. تو میرے بزرگوں بھائیوں, آپ بتاؤ تو آپ کے دل میں اس بچے کی محبت کم ہوگی زیادہ ہوگی؟ بولو کتنی زیادہ ہوگی؟ میرا مہمان میری تلاش پہ آیا ہے, میں وہاں نہیں ہوں اور میرا بچہ خدمت کیا ہے. اب بولو آپ بچے کو کیا انعام دیں گے, کیسے نوازیں گے؟ ٹھیک اسی طرح میں متولی ہوں, میں سیکرٹری ہوں, میں مسجد کا امام ہوں, میں مسجد کا مؤذن ہوں. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے, آپ لوگ میرے گھر میں گئے تھے؟ ہاں گئے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ یا اللہ وہ متولی صاحب ماشاء اللہ کیا میرا استقبال کیے. کل قیامت میں لوگ اللہ سے کہیں یا اللہ میں مسجد میں آیا, حالانکہ مؤذن صاحب صبح کی نماز میں 4 بجے سے آئے ہوئے آدمی صبح کے 8 بجے 8:30 بجے تک مسجد میں رہ کر مسجد بند کر کے گھر سے باہر نکل رہے تھے. میں دوڑ کے آیا, میری بیوی کا کچھ تقاضا تھا, میں نماز پڑھ کے دعا کرنے آیا. مؤذن صاحب نے فوراً مسجد کھول دیا. یا اللہ بھی گرمی کے وقت میں مسجد میں آیا, میں تکبیر پا کے کھڑا ہو گیا, مجھے پسینہ جاری تھا. مؤذن صاحب نے فین آن کر دیا, متولی صاحب نے اے سی چلا دیا. دوستو بزرگوں, بولو اللہ کتنے خوش ہوں گے بھائی. میں عرض کیا کرتا ہوں, آپ نے ایک مسلی کے لیے پنکھا چلا دیا, آپ نے ایک مسلی کے لیے اے سی چلا دیا, اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ آپ کی قبر کو ٹھنڈی کر دے. آپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی, کیونکہ مسجد کے آس پاس رہنے والے کون ہیں؟ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو اس
کس سے ملنے آتے ہیں؟ اللہ سے ملنے آتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ اللہ کا غلام ہوں۔ میں کون ہوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے مہمان کی خدمت کرنے والا ہوں۔ کل اللہ مجھ سے راضی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ روایت میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی ہو مسجد؟ مسجد کے سائز کتنا ہو؟ روایت میں آیا ہے مسجد کا سائز ایک چوڑی کے گھوسنے کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اس کی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے لیے کوئی آدمی اینٹ یا اینٹ، اللہ اس اینٹ پر بھی اسے ایک محل دیں گے۔ مسجد کے لیے کوئی مٹی دیا ہے، اللہ اس مٹی پر بھی کوئی محل دیں گے۔ ایک آدمی تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ مسجد میں خود بناؤں، میرے سوا کوئی نہیں بنائے، اس میں کسی کا خرچہ بھی نہ لگے، کسی کی محنت بھی نہ لگے، وہ خود مسجد بنا رہا تھا۔ ایک دن مسجد بناتے بناتے بڑی تعمیر بن گئی، اوپر کھڑے ہو کر کے کسی مینارے کا کام کر رہا تھا۔ کام کرتے کرتے کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں جو ہتھوڑی تھی وہ نیچے گر گئی، ہتھوڑی نیچے گر گئی۔ اب وہ نیچے اترنا ہے، اتر کے پھر چڑھنا ہے، تو دیکھا راستے میں ایک لڑکا جا رہا تھا ایوب جیسا۔ اب وہ بولا بھائی ایوب کیا ہے، ذرا وہ ہتھوڑی دے دو۔ ابھی ہتھوڑی اٹھا کے دے دیا، پھر کام کرنے لگا۔ رات کو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خواب میں دکھاتے ہیں دو محل ہیں۔ کتنے محل ہیں؟ دو محل ہیں، دو بڑے بڑے محل ہیں، دو خوبصورت محل ہیں۔ لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ایک محل آپ کا ہے، تو کیا مسجد بنائیں؟ تو اس نے خواب میں پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ وہ ایوب کا ہے۔ کیوں؟ وہ ہتھوڑی دیا ہے آپ کو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ ثواب پورا آپ ہی کو دے دے؟ بزرگوں بھائیوں، مسجدوں میں جو چندہ کیا جاتا ہے نا، یہ چندہ اس لیے ہے کہ ہم سب جنتی بن جائے۔ کہو انشاءاللہ۔ کون کتنا دیتا ہے اللہ نہیں دیکھتے، کون کیسا دیتا ہے وہ اللہ دیکھتے۔ کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کی نیت اچھی ہے، کس کا مال صاف ہے، کس کا مال پاک ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ سب کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ سب سے کام لے لیتے ہیں۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ ابرہا کے فوج کو اللہ نے ہلاک کیا۔ کون ہلاک کیا بھائی؟ اللہ نے ہلاک کیا، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ جب ابرہا کی فوج ہلاک ہو رہی تھی، ہاتھی کا فوج آیا، ابابیل چڑیا آئی، اوپر سے کنکریاں گرائی۔ یہ سارا منظر پورے مکے والوں نے کھڑے ہو کر دیکھا ہے، مردوں نے بھی دیکھا ہے اور عورتوں نے بھی دیکھا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اس تماشا دیکھنے والوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ بھی تھی رضی اللہ عنہ، وہ بھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دیکھ رہی تھی تو پیٹ میں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ نبی جی کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کچھ کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بلکہ آپ کی ماں نے دیکھا ہے۔ جو چیز ماں دیکھتی ہے اسی چیز کو بچہ بھی دیکھتا ہے۔ ماں قرآن دیکھتی ہے، پیٹ کا بچہ قرآن دیکھتا ہے۔ ماں قرآن پڑھتی ہے، پیٹ کا بچہ قرآن سنتا ہے۔ ماں ٹی وی دیکھتی ہے، بچہ ٹی وی دیکھتا ہے۔ ماں گانا سنتی ہے، بچہ گانا سنتا ہے۔ پیدا ہوتے ہوتے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، کیسے کہ ماں، بچے بڑے بھی نہیں ہوتے، ناشتہ شروع کرتے کیسے کہ ماں۔ بزرگوں بھائیوں، ایک زمانہ وہ آیا کہ اسی کعبۃ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا گیا۔ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں،
ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، وہ بعد میں کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کعبۃ اللہ تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت چاہی، عثمان نے کہا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا عثمان ایک زمانہ آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے کعبۃ اللہ کو دیکھتے دیکھتے فرمانے لگے اے کعبۃ اللہ مجھے تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، تو کتنا اچھا ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے۔ روتے روتے آپ باہر تشریف لے گئے، بہت زیادہ نہیں بلکہ 9-10 سال کا عرصہ گزرا۔ 9-10 سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ کو فاتحانہ کعبۃ اللہ میں داخل کیا۔ او اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ تشریف لائے، آپ کے سروں پر عمامہ باندھا ہوا تھا، کالا عمامہ تھا، اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور اتنا آپ جھکے ہوئے تھے کہ آپ کے اونٹنی سے آپ کا سر لگ گیا، اور آپ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، بولو بھائی، کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الاحزاب وحدا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ وہ صدق وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، ونصر عبدا، اپنے بندے کی مدد کی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مدد کون کی بھائی؟ اللہ نے کی۔ وعز جندا، اور اپنے دوست کو اللہ نے عزت دی، وہزم الاحزاب وحدا، اور دشمنوں کو اللہ نے شکست دی۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے۔ بزرگ بھائیوں، آپ صرف کعبۃ اللہ میں آئے ہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ سے آپ کو جب باہر نکالا گیا آپ سیدھے کہاں تشریف لے گئے بھائی؟ ارے بولو کہاں گئے؟ پکے سے کہاں گئے بھائی؟ مدینے میں جا کر بھی آپ جا کے معلوم ہے وہاں بھی آپ مسجد بنائے، کیا بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جاتے ہی ایک جگہ آپ قیام کیے ہیں، اس جگہ میں آپ نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں بھی مسجد بنائی۔ چند دن وہاں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جگہ خریدی، وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اس جگہ کو خرید کر پیسے دے کر ان بچوں سے ان کو راضی کرا کے خوش کرا کے جگہ خریدی، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی مسجد کے آس پاس تقریباً 19 مسجدیں بنی۔ کتنی بنی؟ 19 مسجدیں بنی، اور ان مسجدوں میں ٹائلس نہیں تھا، ان مسجدوں میں ماربل نہیں تھا، ان مسجدوں میں کارپیٹس نہیں تھے، ان مسجدوں میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، ان مسجدوں میں کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن وہ مسجدیں 24 گھنٹے آباد تھیں۔ اللہ ہماری مسجدوں میں ایسا بنائے۔ اس مسجدوں میں دن میں بھی لوگ رہتے تھے، رات میں بھی لوگ رہتے تھے، لوگوں کا استقبال کرتے تھے۔ اب شہر کے باہر ایک مسجد تھی، اس مسجد میں آنے والے تمام ودیشیوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ رات میں ایک بادشاہ آیا، وہ بادشاہ مدینے میں داخل ہونا چاہا تو مسجد جو سب سے پہلی مسجد ہے، جیسے آپ کی مسجد بھی ہے، آج ہمارے مولانا بتا رہے تھے تو پرویز صاحب، یہ شہر ہی میں ہے لیکن شہر کے عقیب میں ہے نا، تو ہر وجے واڑا آنے والوں کو یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ آپ استقبال کریں گے انشاءاللہ؟ تو وہاں بادشاہ تھا، بادشاہ مدینے میں آیا تو اس مسجد والوں نے رات کے وقت ان کا استقبال کیا۔ پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں آئیے، آپ ہمارے مہمان۔ کس کے مہمان ہے؟ ارے رسول کا مہمان، میرا مہمان۔
اللہ کا مہمان میرا مہمان کہہ کر کے اسے بلایا، اسے ٹھہرایا، اس کو کھلایا رات میں۔ اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، لاج نہیں تھے، ریسٹورینٹ نہیں تھے، اس کو کھانا کھلایا، آرام کرایا۔ آرام کرانے کے بعد اسے دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آداب سکھلائے۔ دیکھو آپ جن سے ملنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی نسل نہیں ہے، وہ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں۔ آپ ایک ملک کے بادشاہ ہو، وہ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں۔ ان کا ادب ہے، ان کا ادب یہ ہے کہ عربوں میں عام تو سجدہ کرنے کی عادت تھی، وہاں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ عربوں کی عادت تھی کسی سے بات کرتے کرتے داڑھی پہ ہاتھ لگاتے تھے، ان کی داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگائے۔ آپ آواز بلند نہیں کریں گے، آپ دور سے کھڑے ہو کر ان کو سلام کہنا ہے۔ بادشاہ نے مجھے سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ بس بغیر سکھائے السلام علیکم، کیسا بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان نے سلام نہیں سیکھا، نہیں سلام علیکم سلام کیسے کرنا بھائی؟ السلام علیکم۔ بادشاہ کو، حالانکہ بادشاہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر کو بھی سلام سکھایا مسلمان، آج مسلمانوں کو بھی سلام دیا۔ یہ سب سکھانے کے بعد جب بادشاہ مدینے میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا تو آپ نے پوچھا بادشاہ سے، کیف وجدت، آپ نے ہمارے شہر کو کیسا پایا؟ فوراً بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر میں قدم رکھنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، ایک رعایا سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن جب آپ کی سرزمین میں میں نے قدم رکھا ہے میرے سمجھ میں آ گیا میں ایک رعایا ہوں، بادشاہ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ بادشاہ۔ بزرگوں بھائیوں، اللہ کرے ہماری مسجدیں بھی ایسی آباد ہو جائے، ہماری مسجدوں میں بھی استقبال ہو، مسلمانوں کا بھی کفار کا بھی۔ ہمارے یہاں مینار میں بھی دیکھتا ہوں کہ غیر مسلم لوگ بھی مسجدوں میں روزانہ دم کرنے آتے، یہاں بھی آتے کیا؟ آتے کیا کرتے؟ استقبال کرتے کیا ہوگا؟ نہیں کرتے؟ تم بھائی دیکھو دوستو بزرگو، آج وہ ہمارے دروازے تک آئے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کل وہ ہمارے مسلح پر بھی انشاءاللہ آئے، استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ ارے مسجد میں کوئی بھی آئے، مسجد میں مسلم آئے، مسجد میں غیر مسلم آئے، مسجد میں شہری آئے، مسجد میں پردیسی آئے، کوئی بھی آئے، مسجد میں آتا ہے تو کس کا مہمان ہے؟ بولو، اللہ کا مہمان ہے۔ اگر اللہ کے مہمان کا آپ استقبال کریں گے، اللہ کے مہمان کی آپ قدردانی کریں گے، اللہ آپ کی قدردانی کریں گے، اللہ آپ کو دنیا میں نوازے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔